بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ کہنے لگے، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے جواب دیا، اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گراہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا، بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتاؤں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے۔ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا، اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو۔ میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ تا وقتیا
लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया तो फरमाया, मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दो। बस तो उनमें इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत थी और ना इनमें कोई सुराख कर सकते थे। कहा, यह सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हां, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे जमीन बोझ कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। उस दिन हम उन्हें आपस में एक दूसरे में गड़मट होते हुए छोड़ देंगे और सूर फूंक दिया जाएगा। बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। उस दिन हम जहन्नुम को भी काफिरों के सामने ला खड़ा कर देंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और अम्र हक सुन भी नहीं सकते थे। क्या काफिर ये ख्याल किए बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हिमायती बना लेंगे? सुनो, हमने तो उन कुफ्फार की मेहमानी के लिए जहन्नुम को तैयार कर रखा है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बातबार आमाल सबसे ज्यादा खसारे में कौन है। वो हैं कि जिनकी दीनवी जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गईं और वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उसकी मुलाकात से कुफ्र किया, इसलिए उनके आमाल गारत हो गए। बस कयामत के दिन हम उनका कोई वजन कायम न करेंगे। हाल ये है कि उनका बदला जहन्नुम है, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया, मेरी आयतों और मेरे रसूलों को मजाक में उड़ाया। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन उनके लिए अल फिरदौस के बागात की मेहमानी है, जहां वो हमेशा रहा करेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी उनका इरादा ही न होगा। कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो वो भी मेरे रब की बातों के खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। गो हम इसी जैसा और भी इसकी मदद में ले आए। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूं। हां, मेरी जानिब वही की जाती है कि सबका माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू हो, उसे चाहिए कि नेक आमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को भी शरीक न करे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या आइन स्वाद। ये है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे जिक्रिया पर की थी, जबकि उसने अपने रब से चुपके चुपके दुआ की थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने क़राबत वालों का डर है। मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा, जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के खानदान का भी जानशीन। और मेरे रब, तू इसे मकबूल बंदा बना ले। ऐ ज़िक्रिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया है। हमने इससे पहले इसका हम नाम भी किसी को नहीं किया। ज़िक्रिया कहने लगे, मेरे रब, मेरे यहां लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहाई ज़ाफ को पहुंच चुका हूं। इरशाद हुआ कि वादा इसी तरह हो चुका। तेरे रब ने फरमा दिया है कि मुझ पर तो ये बिल्कुल आसान है और तू खुद जबकि कुछ न था मैं तुझे पैदा कर चुका हूं। कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दे। इरशाद हुआ
کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی۔ وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا۔ وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درزا ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے، مریم تو نے تو بڑی بری حرکت کی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن مریم کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبے میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے
کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں؟ میرے مہربان باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ میرے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالی کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ کہا اچھا، تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ جب ابراہیم ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کر دیا۔ اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کر جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور رازگوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم و یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، یہ سجدہ کرتے، روتے گڑگڑاتے گر پڑتے تھے۔ اس آیت میں سجدہ ہے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا، بجز ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے۔
वो लोग वहां कोई लघु बात न सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम सुनेंगे। उनके लिए वहां सुबह शाम उनका रिस्क होगा। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उन्हें बनाते हैं जो मुत्तकी हों। हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। हमारे आगे पीछे और उनके दरमियान की कुल चीजें उसी की मलकियत में हैं। तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। आसमानों का, जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान है, सब का रब वही है। तू उसी की बंदगी कर और उसकी इबादत पर जम जा। क्या तेरे इल्म में उसका हम नाम, हम पल्ला कोई और भी है? इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने उसे इससे पहले पैदा किया, हालांकि वो कुछ भी न था। तेरे परवरदिगार की कसम, हम उन्हें और शैतानों को जमा करके जरूर जरूर जहन्नुम के इर्द गिर्द घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर कर देंगे। हम फिर हर गिरोह से उन्हें अलग निकाल खड़ा करेंगे जो अल्लाह रहमान से बहुत अकड़े अकड़े फिरते थे। फिर हम उन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नुम के दाखले के ज्यादा सजावार हैं। तुम में से हर एक वहां जरूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई फैसल शुदा अमर है। फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को इसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। जब उनके सामने हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती हैं तो काफिर मुसलमानों से कहते हैं, बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है। हम तो उनसे पहले बहुत सी जमातों को गारत कर चुके हैं जो साजो सामान और नामो नमूद में उनसे बढ़ चढ़ कर थीं। कह दीजिए, जो गुमराही में होता है अल्लाह रहमान उसको खूब लंबी मोहलत देता है, यहां तक कि वो उन चीजों को देख लें जिनका वादा किए जाते हैं, यानी अजाब या कयामत को। उस वक्त उनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बड़े मर्तबे वाला और किसका जत्था कमजोर है। और हिदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह ताला हिदायत में बढ़ाता है और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से और अंजाम के लिहाज से बहुत ही बेहतर हैं। क्या तूने उसे भी देखा जिसने हमारी आयतों से कुफ्र किया और कहा कि मुझे तो मालो औलाद जरूर ही दी जाएगी? क्या वो गैब पर मुतला है या अल्लाह का कोई वादा ले चुका है? हरगिज नहीं। ये जो भी कह रहा है हम इसे जरूर लिख लेंगे और इसके लिए अजाब बढ़ाए चले जाएंगे। ये जिन चीजों को कह रहा है इसे हम उसके बाद ले लेंगे और ये तो बिल्कुल अकेला ही हमारे सामने हाजिर होगा। इन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं कि वो इनके लिए बाइसे इज्जत हों, लेकिन ऐसा हरगिज होना नहीं। वो तो इनकी पूजा से मुनकिर हो जाएंगे और उल्टे उनके दुश्मन बन जाएंगे। क्या तूने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास शैतानों को भेजते हैं जो इन्हें खूब उकसाते हैं? तू इनके बारे में जल्दी न कर, हम तो खुद ही उनके लिए मुद्दत शुमारी कर रहे हैं। जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह रहमान की तरफ बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नुम की तरफ हाँक ले जाएंगे, किसी को शफाअत का इख्तियार न होगा सिवाय उनके जिन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से कोई कौर करार ले लिया है। उनका कौल तो यह है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार की है। यकीनन तुम बहुत बुरी
اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاہا، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیزوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ فرمایا، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے، وہ تو سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے،
اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں۔ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے، اس تدبیر سے ہم نے تجھ پر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا، پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی، پھر راہ سمجھا دی۔ اس نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا
ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ پس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑھی۔ پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپ کے مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کر دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں۔ تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں، تم پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ پس موسیٰ نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر۔ تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اس دینوی زندگی میں ہی ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لے،
پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ پس موسیٰ سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا، اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے۔ پس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ نے پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، اسے اس میں ڈال دیا، اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھی بھلی بنا دی۔ کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا،
اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں۔ اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا، جس میں ہمیشہ ہی رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور گنہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے۔ وہ آپس میں چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف 1 ہی دن رہے۔ وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا، جس میں نہ تو کہیں موڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ۔ جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، سوائے کھسر پھسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا۔ اس دن سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تمام چہرے اس زندہ اور قائم دائم مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا۔ اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا۔ اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے۔ پس اللہ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا۔ ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، پس ان کے سطر کھل گئے اور بہشت کے پتے
अपने ऊपर टांकने लगे। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, पस बहक गया। फिर उसके रब ने नवाजा, उसकी तौबा कबूल की और उसकी रहनुमाई की। फरमाया, तुम दोनों यहां से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे, ना तो वो बहकेगा ना तकलीफ में पड़ेगा, और हां, जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी, और हम उसे बरोज़े क़यामत अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि इलाही, मुझे तूने अंधा बनाकर क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखता भालता था। जवाब मिलेगा कि इसी तरह होना चाहिए था, तू मेरी आई हुई आयतों को भूल गया, तो आज तू भी बुला दिया जाता है। हम ऐसा ही बदला हर उस शख्स को दिया करते हैं जो हद से गुजर जाए और अपने रब की आयतों पर ईमान न लाए, और बेशक आखरत का अजाब निहायत ही सख्त और बाकी रहने वाला है। क्या उनकी रहबरी इस बात ने भी नहीं की कि हमने उनसे पहले बहुत सी बस्तियां हलाक कर दी हैं, जिनके रहने सहने की जगह ये चल फिर रहे हैं। यकीनन इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अगर तेरे रब की बात पहले ही से मुकर्रर शुदा और वक्त मुअय्यन करदा ना होता, तो इसी वक्त अजाब आ चिमटता। बस उनकी बातों पर सब्र कर और अपने परवरदिगार की तस्बीह और तारीफ बयान करता रह, सूरज निकलने से पहले और उसके डूबने से पहले, रात के मुख्तलिफ वक्तों में भी और दिन के हिस्सों में भी तस्बीह करता रह। तस्बीह करता रह, बहुत मुमकिन है कि तू राजी हो जाए। और अपनी निगाहें हरगिज उन चीजों की तरफ ना दौड़ाना जो हमने उनमें से मुख्तलिफ लोगों को आराइश दुनिया की दे रखी हैं, ताकि उन्हें इसमें आजमा लें। तेरे रब का दिया हुआ ही बहुत बेहतर और बाकी रहने वाला है। अपने घराने के लोगों पर नमाज की ताकीद रख और खुद भी इस पर जमा रह। हम तुझसे रोजी नहीं मांगते, बल्कि हम खुद तुझे रोजी देते हैं। आखिर में बोल बाला परहेजगारी ही का है। इन्होंने कहा कि ये नबी हमारे पास अपने परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाया? क्या इनके पास अगली किताबों की वाज़ेह दलील नहीं पहुंची? और अगर हम इससे पहले ही इन्हें अजाब से हलाक कर देते, तो यकीनन ये कह उठते कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमारे पास अपना रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की ताबेदारी करते, इससे पहले कि हम जलील व रुसवा होते। कह दीजिए, हर एक का अंजाम मुंतजिर है, बस तुम भी इंतजार में रहो। अभी भी कतन जान लोगे कि राह रास्त वाले कौन हैं और कौन राह याफ्ता हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।